السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو آج میں آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری نعیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق اور دریائے نیلم کے کنارے ایک صحابی کے رونے کا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت کریں۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کے اللہ پاک کے حضور میں عرض کر دیا، الہ العالمین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، پار جانا چاہتے ہیں، دریا کا راستہ بڑا خطرناک ہے، بڑا طوفان ہے، بڑا تلاطم ہے، بڑی طغیانی ہے، تاریخ شاہد ہے صحابہ کرام کے سامنے دریا نے سڑکیں بنا کے پیش کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے یا کسی اونٹ کا پیر بھی نہ بھیگا، پانی نے غلامی کی، پانی نے سڑکیں بنا کر پیش کر دی۔ آج اگر تم بناؤ گے، پہلے اس کا اسٹیمیٹ لگاؤ گے، پھر اس میں اپنے لیے کچھ بچت رکھو گے، پھر ٹھیکیدار سے ملو گے، پھر افسروں کا اس میں سے کچھ حصہ نکالو گے، پھر کبھی جا کر کے سڑک بنے گی، اور انشاءاللہ جب تک وہ پوری ہوگی پیچھے سے اکھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کے کام ہیں سارے۔ صدارتی حکم میں پیران پیر جناب صدر ضیاء الحق صاحب نے نماز کا حکم دیا ہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، سارے نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، بڑی اچھی بات ہے، مگر حضرت سوال تو یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے رہیں گے اور حرام بھی کھاتے رہیں گے تو نماز کیا کرے گی ان کا؟ بھائی ان کا تو علاج کرو پہلے کچھ، یا تو علاج ان کا ناممکن ہے یا کرتے نہیں۔ جتنے یہ بڑے بڑے محکمے ہیں اور عملے ہیں، یہ نماز پڑھوائیں گے یا پڑھیں گے؟ ان کے بس کا کوئی سا کام بھی نہیں ہے۔ جن کی روح میں انگریز کی گھٹی پڑ گئی، جن کے رگ و ریشوں میں حرام جم گیا، تم اس سے کیسے چھڑاؤ گے؟ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سارا لشکر پار نکل گیا، پھر پانی مل گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے میاں کو دیکھا، دریائے قلزم، دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا ایک صحابی رو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما تبکی یا ایھا الشیخ، اور بڑے میاں تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا اس دریا میں سے گزرتے گزرتے پار ہوتے ہوتے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جو عطیہ تھا، جو ہدیہ تھا، جو مجھے امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے عطا فرمایا تھا، گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دریا میں گر گیا، میں مر جاتا مجھے غم نہ تھا، میں ختم ہو جاتا مجھے غم نہ تھا، اور زندگی میں کالی کملی والے کا ہدیہ چھن گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی۔ کسی کو بادشاہ کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو وزیروں کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو امیروں کا ہدیہ ملے گا، مجھے شہنشاہ کائنات نے ہدیہ دیا، رحمت والے ہاتھوں سے ہدیہ دیا، لکڑی کا پیالہ دیا، میں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اور مجھ سے دنیائی میں چھن گیا۔ اور مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ لکڑی کے پیالے کیوں رو رہا ہے؟ وہ مجھ سے الگ کیوں ہو گیا؟ ہم ساری زندگی میں کبھی نہ روئے، اللہ اور نبی کا عطا کردہ قرآن ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم بھی کبھی بیٹھ کے روئے کہ یار اتنا بڑا قرآن ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، مجھے سورت یاسین بھی نہیں آتی، مجھے سورت ملک بھی نہیں آتی، مجھے قرآن کریم کا سپارہ بھی نہیں آتا،
کون سی عورت روتی دیکھی، کون سا مرد روتا دیکھا کہ اتنا بڑا اللہ کا انعام، خدا کا کلام، نبی کا پڑھا ہوا کلام، جبریل امین کا تلاوت کردہ کلام، قطبوں، ابدالوں اور اولیاء کرام کا ساری رات رو رو کے تلاوت کیا ہوا کلام، مجھے اس سے کچھ نہیں ملا؟ کون روئے؟ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی پریشانی دیکھی، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، دریا کو آواز دی، یا ایھا البحر، او دریا، اے دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کالی کملی والے کے ایک دیوانے کا پیالہ تجھ میں گر پڑا، میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر دے۔ دریا کو کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں وہ تو آ جاتی ہیں کہ ایک آدمی تھا دریا سے پار جانا چاہتا تھا، ایک اللہ والے نے کہا میری انگلی پکڑ، اس نے پار ٹپا دیا۔ کیا چیز بعید ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے، اتنا جذبہ دیا ہے، اتنی جرت دی ہے، اتنا یقین اور ایمان دیا ہے کہ صحابی منت نہیں کرتا، ہاتھ نہیں باندھتا، کہتا ہو دریا میں تجھے حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر۔ اصل بات پتہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم اللہ کے کام اور اس کے حکم پہ چلے ہیں، اسی کا پیغام آگے پہنچانے چلے ہیں، اسی کا نام آگے روشن کرنے چلے ہیں، اس لیے ہر چیز ان کی غلامی کرتی تھی۔ چنانچہ ابن حشام نے لکھا ہے، مقدمہ ابن خلدون نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، ہزاروں آدمی دیکھ رہا تھا، ایک دو نہیں، دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا، پیالہ لکڑی کا دریا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پیروں میں پھینک دیا، یہ ثابت کر دیا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں دریا ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کس قدر کامیاب ہوئے دنیا میں، اور دین کی کامیابی تو ان کے لیے ہے ہی، اور اس پر فخر نہیں کیا کسی صحابی نے کہ صاحب ایسا ہوا ایسا ہوا۔ یہاں سے چلے، آگے سفر طے کرتے کرتے شام ہو گئی، گھنونے جنگل میں شام آئی۔ اس زمانے میں بڑے دور دور بستیاں شہر ہوا کرتے تھے۔ شام قریب آئی تو صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈال دیا، ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ آدمی جنگل میں ملے، انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں نہ ٹھہریں، یہاں نہ قیام کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بڑے بڑے موذی جانور ہیں یہاں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں، بھگیاڑ ہیں، شیر ہیں، کھا جائیں گے تمہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ کہ ہمیں کوئی کھا جائے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو حکم دیا، درخت پہ چڑھ کے آواز لگاؤ۔ آج ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوا ہوگا، ایک نوجوان کو حکم دیا درخت کے اوپر چڑھ جاؤ، آواز لگاؤ۔ درخت کے اوپر چڑھ کر اللہ والے نے آواز لگائی، او ہاتھیوں، او جنگل کے شیروں، او بھگیاڑوں، او چیتوں، او بڑے بڑے موذی جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم رات کو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں حکم دیتا ہوں اس رات کے لیے جنگل کو خالی کر دیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے
हाथी, चीते, बघियार, शेर, बड़े बड़े मूजी जानवर चीखों पुकार करते हुए 5-10 मिनट में जंगल से बाहर हो गए। क्या बात थी इन हजरात में? आखिर वो कौन सी चीज थी जिसका वास्ता ये लोग हर वक्त दरिया इनकी गुलामी करे, मूजी जानवर इनकी गुलामी करें, जंगल के बघियार और शेर, चीर फाड़ने वाले जानवर इनकी गुलामी करें, और आज हम मुसलमान उनकी गुलामी करने के बजाय उनके नक्शे कदम पे चलने को तैयार नहीं। एक वाकया नहीं, हजारों वाकयात हैं सहाबा इकराम के जो उन्होंने अपनी जिंदगी में इस किस्म का नस्बुल ऐन अपनाया, इस किस्म का तरीका कार उन्होंने अपनाया कि पूरी दुनिया उनके कदमों के नीचे आ गई। और इससे बढ़कर क्या होगा मदीने पाक में? एक दिन सुबह के वक्त शोर में चाह कि रास्ते में शेर बैठा है, रास्ता रोक लिया अहले मदीना का, शेर बैठा हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना, बल्कि जंगों में, जिहाद में बहादुर सिपाही भी नहीं, सूफी किस्म का सहाबी है, अल्लाह वाला है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे लाठी लाके दो, नेजा लाके दो, तलवार लाके दो, मैं जाऊंगा। यूं जो मस्जिद नबवी से बाहर खड़े थे, किसी ने बताया कि जंगल में रास्ते में शेर बैठा, लोग डर के मारे खड़े हैं, रास्ता रुका हुआ है। ना कोई चीज मंगवाई, ना कोई हाथ में हथियार लिया। कहने लगे मुझे बताओ कहां है। चले गए, उन्होंने लगाओ शेर बैठा है, उसके पास चले गए और जाके यूं कान पकड़ के मरोड़ के कहा कि तुझे किसने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का रास्ता रोक ले? तुझे शर्म नहीं आती? काली कमली वाले के दीवानों का, गुलामों का रास्ता रोक के बैठ गया। सैकड़ों हजारों आदमियों ने देखा, शेर यूं भागता हुआ, दुम हिलाता हुआ जंगल की तरफ दौड़ गया और बज़ाहिर ये कह गया कि अगर तू उनका गुलाम है तो मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूं। क्या चीज थी सहाबा इकराम में जिससे पानी गुलामी करता था, जमीन उनके कहने पर चलती थी। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पाक में है, जलजला आया, जमीन हिलने लगी, दुर्रा मारा, उस ठहर जा, क्यों हिलती है? तुझ पे फारूक मौजूद है। जमीन ठहर गई। पता ही नहीं आखिर इन्होंने क्या खा रखा था, क्या इन्होंने पी रखा था, क्या एटमी ताकत इनके दिलों में, जुबान में थी कि जमीन भी रुक गई। हमारी समझ में सिर्फ एक बात आती है कि इन लोगों के पास सबसे बड़ी दौलत जो थी वो ये थी, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं लोग, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। खाना काबा बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी अजमत वाली चीज है जिसको अपने घर का तवाफ नसीब करते हर एक को नहीं मिलता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने मेरे घर का तवाफ किया मैं समझता हूं मेरे चारों तरफ चक्कर लगाया। तवाफ हो रहा था, एक शाहजादा भी तवाफ कर रहा था, उसकी चादर नीचे लटक रही थी, वो जो एहराम की चादर थी वो लटकी हुई थी, तो किसी का पैर आ गया उसकी चादर पे, उसकी गर्दन में झटका लग गया। किसी दूसरे तवाफ करने वाले का पैर आ गया। तवाफ बड़ी अजीब शय है। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी तवाफ कर रहा था, एक औरत के पैरों की पाजेब की झनकार आई पैरों के जेवर की। तवाफ करता करता उसकी तरफ देखने लगा। उलमा ने लिखा है कि रुकने यमानी के पास से बैतुल्लाह से एक हाथ निकला और जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा। तवाफ मेरा करते हो, दीदार गैर का करते हो। आंख निकल के वो जाके पड़ी।
میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو. آنکھ نکال دی, تھپڑ لگا. تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں. اس نے جو مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا, بدوی, ایک دیہاتی. مارا زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ شہزادے نے, اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے. کہ تم نے میری چادر دبا دی, میری گردن میں جھٹکا لگ گیا, تم نے چادر دبائی میری. طواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا, نوجوان بیچارہ غریب آدمی, اس نے جا کے فاروق اعظم کے یہاں فریاد کر دی کہ فلاں شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا. خیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پاؤں رکھا, مجھے کیا فائدہ تھا, لیکن اس نے تھپڑ مارا, میرے دانت نکل گئے. وہ تو فاروق اعظم کا زمانہ تھا کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھائی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پوچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا. بس وہ کمیٹی بنتی ہے, پھر آگے چلتی ہے, کام پورا نہیں ہوتا, وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کی کمیٹی ہے, پتہ ہی نہیں کس نے تو یہ سبق دیا. سڑک بنانے کی کمیٹی, قانون بنانے کی کمیٹی, تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی, حج کمیٹی, فلانی چیز کی کمیٹی. ایک لفظ یاد ہو گیا, کرنا کرانا کچھ نہیں. سیدنا فاروق اعظم شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ, تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپڑ مارا, تماچا مارا اس کے منہ پہ. لگا اس نے میری. جب یہ بات سنی, وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا. کہنے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں, شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں, میں تو بہت بڑا آدمی ہوں, میں کوئی دیہاتی ہوں, کوئی عام آدمی ہوں جو فوراً آپ بدلہ دلوا رہے ہیں. نہ کہ میں تو شہزادہ ہوں. نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے, کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں. کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے, میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں. کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے, مگر یہاں کھڑا ہو جا, یہ تجھے تھپڑ مارے گا. کمال ہے, میں اتنا بڑا آدمی اور یہ 2 ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا. کہ ہاں مارے گا. تمہارے یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کہ ہاں ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے. جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں. کل ایک آدمی 4 مہینے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا, دوست آدمی ہے. جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ایک یہ بات بتائی کہ ایک محاذ پہ ایک روسی کو پکڑ لیا, روسی بدماش کو پکڑ لیا, وہ جو آئے ہوئے ہیں نا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان بن گیا. تو 2-4 دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا؟ ایک بات اس نے بتائی, وہ میں نقل کر دیتا ہوں, شاید آپ کو بھی پسند آئے. جتنے کہ وہ مسلمان بنا اتنے کی بات اسے محسوس ہوئی. کہنے لگا میں اپنے منہ میں بڑا ٹوتھ پسٹ مارتا تھا, بڑا برش مارتا تھا, بڑی منجن مارتا تھا, اور میرے منہ کی بدبو نہیں جاتی تھی. جب سے میں نے تمہارا کلمہ پڑھا میرے منہ کی بو ختم ہو گئی. بالکل میرے منہ میں سے بدبو نہیں آتی, ورنہ میں خود تنگ تھا. اندازہ لگاؤ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے منہ کی بدبو ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرے تیرے جہنم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہنم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دینا پڑے گا, یا کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں.
चुनाचे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत से घबराया, और इस बात से वो घबराया कि यहां इतना अदल, इतना इंसाफ, किसी का कोई लिहाज नहीं, सबके लिए एक कानून और एक मसावी हुकूक और सबके लिए एक सा दर्जा रखा हुआ है। चुनाचे मुर्तद तो हो गया, काफिर दोबारा हो गया, मुर्तद हो गया, और इस बात को पसंद न किया कि शाहजादा बादशाह का बेटा एक देहाती के हाथ से थप्पड़ खाए और बदला दे। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान बादशाह के सामने, मुसलमान अदालत के सामने तमाम छोटे बड़े अमीर गरीब एक हैं, यहां किसी की छोटे बड़े की रसाई नहीं होनी चाहिए। बल्कि अहद फारूकी ने इस किस्म की मिसालें कायम की, इस किस्म की मिसालें कायम की। जंग में, जिहाद में रिश्तेदार सामने आ गए। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सगा मामू है और उसको नीचे डाल रखा है और पैर के नीचे पैर दबाया हुआ है और एक हाथ में पैर पकड़ के अपने मामू को बीच से फाड़ रहे हैं। फारूक आजम बीच से चीर रहे हैं। तो निगाह पड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया उमर ये तो तेरा मामू है। अर्ज की आका, जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये सब मामे नाने थे, और जब आपसे जुड़ गई अब तो यही दीन है, यही दुनिया है, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। वो अपना रिश्तेदार ही नहीं जो तेरे दरवाजे की गुलामी नहीं करता। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम लोग अपने आप को जन्नत के वारिस बनाए फिरते हैं, जन्नत के ठेकेदार बने फिरते हैं। नमाज की पाबंदी हम नहीं करते, कुरान करीम की तिलावत को ज़ौक शौक से हमारे यहां नहीं रिवाज। मैं तो देखता नहीं कि कोई औरत दिन में मुंह बनाती हो कि आज हमारे घर में किसी ने तिलावत नहीं की, हमारे घर में आज लानत बरसी होगी रहमत के बजाय। पूरे साल में अगर घर में कुरान की तिलावत ना हो, औरत को अफसोस नहीं, मर्द को अफसोस नहीं, बुढ़ी माई नहीं अफसोस करती, कोई छोकरी अफसोस नहीं करती कि हमारे पूरे घर में कुरान पढ़ने वाला एक भी नहीं। और यह आज नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया? नमाज की तरफ से कोई अफसोस नहीं करता। जुल्म ज्यादती करके घरों में कितना ही ला के दे दो, कोई यूं कहने को तैयार नहीं कि तुम्हें ये मिला कैसे है, तुमने ये हासिल कैसे किया है। अर्ज करने का मकसद मेरा ये था, बेशक नमाज रोक देती है बेहयाई और बुरी बातों से, मगर वो भी नमाज हो ना, न हम नमाज दिल से पढ़ते हैं, न ज़कात सही मायनों में अदा करते हैं, और इन सब की रूह और जड़ जो है वो है इंसाफ मुहैया करना। कत्ल के बदले कत्ल हो, चोर का हाथ कटे, शराबी को कोड़े लगे। हम तो अखबार में सुन लेते हैं कि फलां जगह शराब की भट्टी पकड़ी गई, फलां जगह शराब पीते हुए पकड़ लिए, मगर ये कानों ने आज तक सुना ही नहीं कि इसकी वजह से कोड़े लगे। जिना की सजा मिली, शराब की सजा मिली, चोर को फलां सजा मिली, वो हम नहीं सुन पाते। अंदर ही अंदर अफसर लोग जो घपला मचाते हैं वो तमाम के तमाम मामला को उड़ा के रख देते हैं। और यही वो चीज है जिसका कुरान करीम मुखालिफ बनता है। कुरान करीम ने ललकार की आवाज दी, फरमाया बड़े बड़े लोग जब हेरा फेरी किया करते थे, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा काम के खिलाफ फैसले किए, तमाम खिलाफ उसकी अदालतें कायम की, परवाह न की, सोचा तक नहीं। कहीं फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। कुरान
کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے۔ اگر مرتے وقت یہی حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے۔ صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم عن الگناہ تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ ایک مثال پیش کر دوں، گناہ بھی ہوا تو کیسے ہوا؟ صحابہ کرام میں سے اگر گناہ بھی ہوا تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ایک عورت ہے، اس کو کسی نے شراب پلا کر اس سے بدکاری کی، اسے حمل رہ گیا، پیٹ رہ گیا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا سوچنا، جب عقل آئی، ہوش آیا، دیکھی کسی نے نہیں، مخبری کسی نے نہیں کی، اطلاع کسی نے نہیں دی، خود چل کر آئی دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں، اور آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طاہرنی، کالی کملی والے مجھے پاک کر دے، مجھ پہ اسلام کی حد جاری کر، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، گناہ کر بیٹھی۔ کتنا خوف ہے اللہ کا، کتنا ڈر ہے اللہ کی عدالت کا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں منہ پھیر لیا، پتہ نہیں کس حال میں عورت یہ بات کہہ رہی ہے، پھر اس طرف آ گئی، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، کالی کملی والے میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، طہرنی مجھے پاک کرو، مجھ پہ اسلام کا قانون لاگو کرو، جاری کرو۔ آپ نے فرمایا کچھ پی کے تو نہیں آئی اس وقت؟ کہتے نہیں۔ کوئی نشہ تو نہیں؟ کہ نہیں۔ کسی نے تجھے یوں ہی برنگیختہ تو نہیں کر دیا؟ کہتی ہے نہیں۔ کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے۔ فرمایا اچھا اب حد نہیں تجھ پہ جاری کی جا سکتی، گناہ تو نے کیا، بچے نے تھوڑے ہی کیا، وہ بھی تو ساتھ مرے گا، اس کا جواب عدالت خداوندی میں کون دے گا؟ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی دائی لگا کے نہیں رکھی کہ جب بچہ پیدا ہو پتہ دینا، اس کو فوراً حد جاری کریں گے۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر خود ہی جھولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے۔ اب مجھے بڑا ڈر لگتا کبھی میری یوں ہی موت آ جائے اور قیامت کے دن مجھے عذاب اٹھانا پڑے۔ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، گناہ کر بیٹھی، مجھ پہ حد جاری کرو۔ فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لے جا اسے، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے۔ پھر چلی گئی، 2-4-6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں اندازہ لگا، صحابہ کرام کا خوف خدا دیکھ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تقوی دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، ان کا دنیا میں گزران دیکھ۔ 2-4 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر اور لا کے حضور کی خدمت میں بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کالی کملی والے آج واپس نہیں جاؤں گی، اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے، یہ میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ میرے یہ قدم اللہ کی اس پاک سرزمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔
बुलाने कोई नहीं गया, गिरफ्तार करके लाने कोई नहीं गया, सिर्फ खौफ है आखिरत का, डर है दिल में क़यामत का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान पर ईमान है। तो गुनाह भी अगर किसी से हुआ तो यूं करता था गुनाहगार, आज की तरह तो नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जितना ज्यादा बदमाश उतना ही ज्यादा और ऊपर को चढ़ता हुआ, और हम सब उसकी ताईद करते हैं। बड़े बड़े ईमानदार देखते, हम भी तुम में ही हैं, हम कौन से तुमसे बाहर हैं। अगर किसी गरीब पे जुल्म हो तो एक नेड़े नहीं आएगा। एक मोटी सी मिसाल दूं, खुदा ना करे अगर सड़क पे रेडी वाले और कार वाले की टक्कर हो जाए, कार वाले के साथी बनेंगे सारे, रेडी वाले को कहेंगे तू अन्ना सी सैड नहीं देनी सी, साहब बहादुर नु साहब आ रहा, तू कार नु सैड देनी सी ना, तेरी गलती है। यानी कमजोर का साथ नहीं देना, ताकतवर का साथ देना, यह है कौम की सबसे बड़ी बेईमानी। भला को पूछे